حضرت
کو عشق کہتے تھے شوق شہادت میں حسین اب تو مشتاق قضا شبیر ہے مجھ کو عشق خوف محشر ہے عبث کا شاہ خیبر کی مجھ کو عشق تنہا سپاہ شام میں جب گر گیا حسین تنہا سپاہ شام میں جب گر گیا زخمی سر سے ناخن پا تک ہوا چاروں طرف یہ دیکھ کے کہنے لگا حسین اے ظالم ہے بے قصو بے آشنا حسین اے ظالم ہے بے قصو بے آشنا فرصت کو کتنی مجھ کو برائے سپاہ شام میں جب گر گیا خیمے سے اہل بیت نبی نکلے آتے ہیں کھا کر پچھاڑے سروں پر اڑاتے ہیں یہ حال دیکھ ننھے بچے سہم جاتے ہیں لے لے کے میرا نام سبھی دل ملا
تنہا سپاہی شام میں جب گر گیا میری سکینہ پیاسی بلکتی ہے زبان منہ سے لٹکتی ہے در سے لگی ہوئی مجھے تکتی ہے زینب بہن سر اپنا پٹکتی ہے پٹکتی ہے تن پر دیا اگر میری گردان جدا ہوئے خیمے سے بانو نکلے گی سر بیٹے تنہا سپاہی شام میں جب گر گیا اے ظالموں بتاؤ میں ہوں کون نانا میرا رسول خدا شافع حیدر صباب زہرا سیما صاحب جرام بھائی حسن سا رکھتا ہوں میرا حسین رکھتا ہوں میرا حسین کیا ہے کہ آج بات میری مانتے نہیں کیوں کر کہوں کہ تم مجھے پہچانتے تنہا سپاہی شام میں جب گر گیا چن چن کے تم نے مارے ہیں میرے رفیق عاصم کے مارے جانے سینہ عباس کے فراق میں اے قوم بکا آنکھیں میری برستی ہے جو ابر برستی ہے یوں ابر اکبر علی کے مرنے سے مجبور ہو گیا اصغر کا میرے سینے میں ناسور ہو
لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو ثالثہ فرما دیں۔ سیدہ خاتون بنت علی اختر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات دیجیے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ قبلہ آپ صحیح بیٹھے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس میں ہم اور آپ ایک خانوادے کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے افراد کو تعزیت اور تسلیت دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمدردی انسانیت کی فطرت میں ایک صنف حسن ہے اور ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا کو دستور حیات میں اس کو بہترین صفت مانا جاتا ہے۔ آدمی جب تک زندہ رہے گا رحم دلی کے اثرات، مظلومیت کے آثار اور جذبہ رحم اس کے اندر پیدا رہے گا۔ اگر یہ جذبہ رحم و کرم درمیان سے ہٹ جاتا ہے تو ظلم و شقاوت کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی کے اندر رحم دلی کے آثار رہیں۔ اسی رحم دلی کی بنیاد پر رشتہ داری بھی قائم رہتی ہے اور اسی رحم دلی کی بنیاد پر عزاداری بھی قائم رہتی ہے۔ آپ کے لیے کوئی قید نہیں لگا رہی، سب دن اللہ کے ہیں، آپ کسی بھی دن کرو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو وقت آپ نے معین کیا ہے دوپہر کا، اس نے آپ کے ایصال ثواب کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ دوپہر ہی کو ایصال ثواب ہوگا؟ آپ اپنی آسائش ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے اتوار کو سامنے آنا پڑا، ورنہ جمعرات کل بھی ایصال ثواب کے لیے باقی تھی، آج بھی باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کر لیجئے گا، میری اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اسی لیے تو اتوار رکھا تھا کہ مجمع زیادہ آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر جمعرات کی شام پر آ کر دیکھو، جب جمعرات کی شام پہ آؤ گے، چونکہ حقیقت سے اب صبح کے مجمع کی شکل اور ہے، شام کے مجمع کی شکل اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
تو یہ بات طے ہے کہ ہم اپنی آسائش کے لیے اچھا مولویوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے لفافے کی خاطر اتوار میں دنیا بھاگے پھر رہے؟ انہیں بھی تو کم سے کم پیچھے ہٹنا چاہیے تھا۔ ہمارا چراغ ہدایت صرف ایک بات پر منحصر ہے کہ ہم تمہارے معاشرے میں کسی بھی طرح دین پہنچانے کی کوئی شکل پا ہی نہیں رہے ہیں سوائے مجلس حسین کے۔ ہمیں دین کے نام حسین علیہ السلام کے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دولت میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی حسین کی محبت میں طاقت ہے۔ توجہ دیجیے گا، دولت لگا کر بھی ہم مجمع اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا اکٹھا امام حسین کے نام پہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم ان مجلسوں کا پیچھا اسی لیے کر رہے ہیں کہ بنام دین و مذہب ہمیں چند افراد ہی صحیح کم سے کم اتوار کے دن ملے تو صحیح، اور جتنے افراد مل گئے، جتنی دیر مجلس میں رہے، انہوں نے گناہ نہ کر کے کم سے کم ثواب کی شکل تو پیدا کر لی۔ آپ کا اس بات پہ چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے۔ مجلس کا کوئی فائدہ نہ ہو، صرف اتنا ہی فائدہ کافی ہے کہ جتنی دیر آدمی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ فتنہ پھیلاتا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ایک گھنٹے کو معصوم گھنٹہ بنا لینا، یہ مجلس حسین کا کمال ہے۔ اب میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں، متوجہ رہیے گا، منکر نکیر والے گھنٹے اور ہیں، مبشر و بشیر والے گھنٹے اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک گھنٹہ سڑک کا، ایک گھنٹہ ہوٹل کا، ایک گھنٹہ دوستی کا، ایک گھنٹہ کسی بھی چیز کا لائیے آپ، ایک گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں ایسا نکالنا مشکل ہو جائے گا جس میں کوئی گناہ عمدن نہ ہوا ہو۔ عمدن، سہون کی بات نہیں کر رہا ہوں، سہون تو کتنے گناہ ہیں جو ہو جاتے ہیں، سہون تو کتنے گناہ ہیں جو اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ عمدن کوئی گناہ نہ ہوا ہو جس کو ہم گناہ کہہ سکیں، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، سوچوں کا گناہ، دل کا گناہ، ارادوں کا گناہ، یہ سارے گناہ جو ہوتے ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، مگر واہ رے حسین، تو نے جتنے لوگوں کو جمع کر لیا، جب تک مجلس ہوتی رہی کوئی گناہ نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مذہب کے نام پر ٹھیکیداری اور ہوتی ہے، ذمہ داری اور ہوتی ہے۔ ٹھیکیداری کا نظام اور ہے، ذمہ داری کا نظام اور ہے۔ آج بھی اس دنیا میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح دین و مذہب پہنچے، لوگوں تک دین پہنچے، مگر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ لوگوں تک پہنچے یا لوگ ان تک پہنچے۔ دو ہی شکلیں تو ہیں، یا تو وہ لوگوں تک پہنچے یا لوگ ان تک پہنچے، لیکن خدا کی قسم دونوں شکلوں میں سے ایک بھی شکل کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ اگر لوگ جمع ہو کر کچھ لوگ گھروں پہ گئے بھی تو وہاں ایک ملا، دو نہ ملے۔ 4 کی امید تھی، 1 ملا، 5 کی امید تھی، 3 ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم 12 گھنٹے امروہہ میں تبلیغ کرتے رہیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرنے کی کوشش کریں تو کوئی گھر پہ ملا، کوئی نہیں ملا، اس کا مطلب یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے میں 35 آدمیوں کو تبلیغ کر دی، 35 آدمیوں کو اسلام پہنچا دیا؟ گھر گھر گئے بھی اور 35 آدمیوں کو اسلام نہ پہنچا تو ہمارا گھر گھر جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا ایک ایسا طریقہ تبلیغ نکالیے کہ در در کی ٹھوکریں بھی نہ کھانی پڑے اور ہر گھر ایک جگہ اکٹھا بھی ہو جائے۔ اب تھوڑا آگے آ جائیے، پھر اس کے بعد میں مجلس پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک ایسا طریقہ تبلیغ نکالیے کہ جس میں در در کی ٹھوکریں بھی نہ کھانی پڑے، لوگ اکٹھا ہو جائیں، آپ دین پہنچاتے چلے جائیں، آپ مذہب پہنچاتے چلے جائیں، آپ شریعت پہنچاتے چلے جائیں۔ امام حسین کے نام پر مجھے آپ اپنے آپ بتا دیجئے، کیا امام حسین کے نام پر ہونے والی مجالس میں صرف امام حسین کے نام پر مجلسیں ہوئی ہیں؟ صرف امام حسین کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں، نام امام حسین سمجھ لے، حسین کا دوسرا نام اسلام ہے، اسلام کا دوسرا نام حسین ہے۔
اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسلام کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا نام دوسرا اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے جو اسلام میں ہے وہ حسین کو درکار ہے، وہ حسین کو پکار رہے ہیں کہ کسی طرح حسین ہمیں مل جائے، اور جن کے پاس حسین ہے وہی اسلام کو سچا ثابت کر پا رہے ہیں۔ میں ایک لفظ کہوں گا، اگر دنیا کے اندر اسلام کی شکل ایک ہی ہے تو بہت مشکل یہ آ گئی ہے کہ آج ہر فرقے سے پوچھئے گا سچا اسلام ہے کہاں؟ طریقہ تبلیغ کیا ہوا؟ گھر گھر جائیے، کوئی نہ ملا۔ جب کوئی نہیں ملے گا تو ایک طریقہ تبلیغ ایسا نکالیے کہ ہر گھر ایک جگہ آ جائے، ہر گھر ایک جگہ آ جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں 8 گھنٹے قمر سلطان صرفہ کرتا تو کیا امروہہ کے اتنے لوگوں تک مذہب پہنچا پاتا جتنے لوگ اس وقت حسین کی مجلس میں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے سب سے بڑا احسان تو مبلغین پہ کیا ہے کہ انہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے، انہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے، اور آواز دی کہ تم فرش عزا بچھاؤ، بچھانا تمہارا کام ہے، بلانا ہمارا کام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور پروردگار عالم آپ کو قائم و دائم رکھے۔ میں جس بحث میں داخل ہوا ہوں اس کو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر تک انجام تک پہنچاؤں۔ لہٰذا ایک مجلس جو ہو رہی ہے مولانا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مجلسوں میں جو امروہہ کے اس محلے سے اس محلے تک آتے ہیں اور مولویوں کے اوپر تذکرے سے زیادہ تبصرہ کر جاتے ہیں۔ تبصرے سے بچنے کے لیے مولوی کو بہت ضروری ہے کہ کم سے کم ایسی جگہوں پر جہاں مجلسیں پڑھنے کے حوصلے پائے جاتے ہیں اور مجلسیں سننے کے طریقے پائے جاتے ہیں وہاں دلیل فراہم کرے۔ میں وہ قرآنی دلیل فراہم کر رہا ہوں مجلس کی جس کے بعد میرے بچے کی روح شاد ہو جائے گی۔ متوجہ رہیے گا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تم ذکر کرو اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ نے آیت سن لی، ذکر کرو اس لیے کہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں ذکر بھی ہو، مومنین بھی ہو، فائدہ بھی ہو۔ بس ختم ہو گئی بات۔ جہاں ذکر بھی ہو، مومنین بھی ہو، فائدہ بھی ہو۔ اسلام کے ہر فرقے کو دیکھ لیجئے گا، کیا کہیں پہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مومنین شرکت فرمائیں تاکہ ثواب دارین مل جائے؟ مجلس ہی تمام ہے، صرف ایک جگہ اعلان ہوتا ہے آئیے مجلس میں شرکت فرمائیے، یہاں ذکر حسین ہوگا تاکہ آپ کو ثواب دارین مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس مومنین کے فائدے کی بات کر رہا ہے وہ مجلس حسین میں موجود ہے۔ یہاں مومنین بھی ہیں، ذکر بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے مولانا؟ تنفع المومنین، مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ ثواب دارین حاصل کریں۔ دارین کا مطلب ہوتا ہے 2 گھر، ایک یہاں کا گھر ہے، ایک وہاں کا گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں یہاں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہاں کا بھی فائدہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ مجلس میں یہاں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہاں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس سے گزریں گے، آپ کے قریب سے گزریں گے اور یہ کہیں گے کہ کیا دے رہی ہیں آج کی یہ مجلسیں، کیا مل رہا ہے ان آج کی مجلسوں سے؟ کچھ نہ ملے، تہذیب قوم اب بھی زندہ ہے ان مجلسوں سے۔ آپ میرا ساتھ دیتے رہے، تہذیب قوم اب بھی زندہ ہیں ان مجلسوں سے، آداب بزرگان اب بھی زندہ ہیں ان مجلسوں سے۔ توجہ دیتے رہیے گا، کوچ ہو یا نہ ہو، جو زندوں کے لیے اتنی اہم ہے وہ جو مردوں کے لیے اتنی اہم ہے وہ زندوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا آپ بہت دور پہنچ گئے، میں ایک لفظ ضرور کہوں گا آپ سے۔ ہر مسلک نے اپنا دین پہنچانے کے لیے اپنی تبلیغ اسلامی کے قانون جاری کیے ہیں۔
شیعہ مرکز کے پاس صرف ایک ہی جگہ ہے جو عام گھروں تک مذہب پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا نام ہے مجلس۔ میں نے عام گھروں کی بات کیوں کی؟ قبلہ بیٹھے ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، ہو سکتا ہے میں خطیب ہوں، ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑی دوری یہ ہوتی ہے کہ مدرسے والے ہوتے ہیں، ممبر والے ہوتے ہیں، ان کا حملہ کبھی ہم پہ ہوتا ہے، ہمارا حملہ کبھی ان پہ ہوتا ہے، لیکن نظریاتی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس حملے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، نہیں، نظریاتی اعتبار سے، اگر نظریاتی اعتبار سے ہے تو اب میں سمجھیے گا، اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو دین مدرسوں میں بند ہو جاتا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، دین مدرسوں میں بند ہو جاتا۔ 300 مدرسے ہیں 300 بچے ہیں سید المدارس میں، 400 بچے ہیں سید المدارس میں، 500 بچے ہیں سید المدارس میں، کتنے ہی تعداد کیوں نہ بڑھ جائے، کبھی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن انہی تک مذہب پہنچے گا نا، عام گھروں تک مذہب کون پہنچائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے ایک عام مدرسہ کھولا، جناب زینب نے ایک عام یونیورسٹی کھولی تاکہ یہاں سے وار کیا جا سکے۔ گناہوں کے بہتے ہوئے دریا کو روکنا مجلس حسین کا کام ہے۔ بہت توجہ دیجیے گا، گناہوں کے بہتے ہوئے دریا کو روکنا مجلس حسین کا کام ہے۔ خطاؤں کے سمندر کی جولانی کو حسین علیہ السلام روکتے ہیں۔ طبیعت کا طوفان کسی سے نہیں رکے گا، صرف بانی مجلس سے رکے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کس سے رک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ وہ جناب زینب کا حوصلہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر مجلس کی بنیاد اس لیے ڈالی تھی تاکہ قوم و ملت کے عام گھروں تک مذہب پہنچ سکے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، کیا ضرورت پڑی ہے بی بی کہ آپ مجلس ہی قائم کریں؟ کربلا کے نتیجے کو مجلس کہتے ہیں۔ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میں نے ابھی تک توجہ کا لفظ بھی نہیں کہا ہے، متوجہ رہیے گا چونکہ میں جانتا ہوں آپ کا مزاج کیا ہے۔ ایک لفظ سنیے گا، اسیری کے بعد مجلس کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دین کربلا تک آتا ہے، کربلا مجلس تک آتی ہے، مجلس عوام تک آتی ہے۔ کربلا کو صحیح معنی میں گھروں سے جوڑ دینے کا نام جناب زینب نے کیا تھا۔ اب ایک لفظ سنیے، کربلا میں آ کر دین بچانے کا نام حسین ہے، خیمے سے نکل کر حسین کو بچانے کا نام زینب ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جو کچھ خیموں سے نکلا اسے زینب کہتے ہیں، اور زینب کی اسیری کے بعد جو کچھ قید خانے سے نکلا اسے مجلس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی محنت مجلس ہے، کربلا ہے، اور جناب زینب کی محنت مجلس ہے۔ ایک مجلس جو مبلغین کو ٹھوکروں سے بچاتی ہے، مومنین کو کیا فائدہ دیتی ہے۔ ایک وہ لفظ جو میرے سامعین کی روحوں تک جانا چاہیے، میری اپنی تمنا ہے۔ عزیزو، یہ امام حسین ہی کا کمال ہے کہ آقا حسین نے ہر بستی میں اپنا گھر رکھا تاکہ کوئی بھی حسین والا اپنے گھر میں چھوڑنے نہ پائے۔ بہت عمدہ، خدا کی قسم آپ تک یہ لفظ پہنچنا چاہیے تھا۔ آقا حسین نے اپنا گھر آپ کے محلوں میں رکھا تاکہ کوئی بھی حسینی چھپنے نہ پائے۔ متوجہ رہیے گا، دولت آپ کو گھر میں لے جاتی ہے، عزاداری آپ کو گھر سے باہر لاتی ہے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا۔ خود پرستی چھپنا سکھاتی ہے، عزاداری ملنا سکھاتی ہے۔ اب ایک لفظ، ہماری پہچان مالداری نہیں ہے، عزاداری ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، ہماری پہچان مالداری نہیں ہے، عزاداری ہے۔ آپ کے گھروں کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے امام باڑہ بنوایا ہے، اور صرف اس لیے بنوایا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں چھپنے نہ پائیں، پہچانوائے جائیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ آج امروہہ میں اگر میں یہ کوشش کرنے لگوں 1 سال لگ جائے گا کہ کون مومن کہاں رہتا ہے، لیکن اگر میں نے ایک دولت نچھاور کر کے ایک پوسٹر چھاپ دیا، ہر گھر باہر نکل آئے گا کہ ہم امروہہ میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر گھر سے پہچاننا اور ہے، ایک گھر سے پہچاننا اور ہے۔
گھر سے پہچاننا اور ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کیا ہو گئی؟ ہر محلے میں ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچاننے لگا. بس اسی پہچاننے کے لیے تو عزاداری قائم کی تھی تاکہ تم دنیا میں پروگرام بڑے ہیں، یہ آدمی کم ہے، اس کے حوصلے بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس مال کم ہے، سخاوت ہے. توجہ دیجیے گا، اس کے پاس مال کم ہے، سخاوت زیادہ ہے. کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم کاش میرے بچوں تک پہنچ جاتا. ساری دنیا پروگرام بناتی ہے کمائیں گے کتنے دن، شیعہ پروگرام بناتا ہے نظر کتنے دن دلائیں گے. ایک سلامت پڑھ دے محمد و آل محمد. ساری دنیا پروگرام بناتی ہے کہ جمع کتنے دن کریں گے، شیعہ پروگرام بناتا ہے کہ کتنے دن لٹائیں گے. اب میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا، میں کیا کرتا، یہی لفظ تھا، لٹائیں گے. کیا مطلب؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنا مال لٹا دے، کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنا مال لٹا دے، مگر بہر حسین تو نے لوٹنا نہیں سکھایا ہے، لٹانا سکھایا ہے. کیا جملہ ہے، تو نے لوٹنا نہیں سکھایا، اپنی قوم کو لٹانا سکھایا. جگہ بدلو نیاز دلاؤ، تاریخ بدلو نیاز دلاؤ، نام بدلو نیاز دلاؤ. 7 تاریخ کو کسی اور نام پہ، 8 تاریخ کو کسی اور نام پہ، 9 تاریخ کو کسی اور نام پہ. جو کام ایک ہی دن ہو سکتا تھا وہ ہر دن کیوں؟ جب ایک ہی دفعہ ثواب مل سکتا تھا تو ہر دن کیوں؟ کہ ہر نسل تک یہ پیغام پہنچے، ہر بچے تک یہ پیغام پہنچے. ہر دن کام کرو تاکہ بیچ میں نیت بدلنے نہ پائے. کیا جملہ ہے یہ، بیچ میں نیت بدلنے نہ پائے. جب ہم پچھلی سال عشرہ کر چکے تھے تو اب اس سال عشرہ کیوں؟ جب پچھلی سال نجات مل چکی تھی تو اس سال نجات کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے وقت تک عزادار رہو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ سکے یہ حسین والے دیندار ہیں، یزید والے دیندار نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. کا مولانا یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحے کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ سوچنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. سوچنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. میں ایک لفظ کہتا ہوں، اعتراض کے تیر چلانا اور ہے، اعتراف کی دنیا آباد کرنا اور ہے. جب تک اعتراف کا ہنر پیدا نہیں ہوگا ہر چیز غلط دکھائی دیتی رہے گی. اعتراف کا ہنر پیدا نہیں ہوگا ہر چیز غلط دکھائی دیتی رہے. اس کا مطلب جو تم کرو وہ صحیح ہے، جو دوسرے کریں وہ غلط، جو دوسرے کر دیں وہ غلط ہے. تو یہ کیا، یہ کوئی بی جے پی اور کانگریس کا الیکشن ہو رہا تھا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. چند لفظ سنیے تاکہ میں اپنے ان سامعین کو جو اس وقت اس 40ویں کے اندر موجود ہو گئے ہیں، میں ان کو چند لفظوں کے ذریعے سے یہ مقاصد پہنچا سکوں کہ ایک مجلس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. ایک مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر آدمی بیٹھا رہتا ہے گناہ نہیں کرتا. تو اگر 400 بار ایک آدمی مجلس میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 400 بے گناہ گھنٹے اس نے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لیے. للہ میری مقصد تک، میری بات تک پہنچیے. 400 جب نامہ اعمال محشر میں کھلے گا تو جہاں سڑکوں کے گھنٹے کھلیں گے، جہاں ہوٹلوں کے گھنٹے کھلیں گے، جہاں دوستوں کے گھنٹے کھلیں گے، وہاں عزاداری کے گھنٹے بھی کھلیں گے. دوستوں کے گھنٹے میں گپ نظر آئیں گے، ہوٹلوں کے گھنٹے میں عیاشی دکھائی دے گی، مجلس میں ایک معصوم گھنٹہ دکھائی دے گا. اور نامہ اعمال میں 400 گھنٹے جب نکل کے چمکیں گے تب پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں محشر کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے تھے مجلس کر کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. ہم کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ مولوی قمر سلطان سے سوال نہیں ہو سکتا کہ کیا ملتا ہے مجلس میں. مولوی نے مجلس کی ہی نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا، اسے کچھ اور چاہیے، تمہیں کچھ اور چاہیے.
وہ کسی اور مقصد سے آیا ہے، تم کسی اور مقصد سے جمع ہوئے، جو تمہیں چاہیے وہ تم لو. تم مولوی پہ بھروسہ کیوں کر رہے ہو؟ تم مولوی کے لیے نہیں آئے ہو، مولا کے لیے آئے ہو. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تمہاری نظر مولوی پہ نہیں ہونی چاہیے، مولا پہ ہونی چاہیے. اگر تم مولا کے لیے آئے ہو تو مجھ سے جملہ سنو، تمہیں کیا ملے گا ایک مجلس میں اور کیا نہیں ملے گا ایک مجلس میں. یہ کبھی قمر سلطان سے مت پوچھنا کہ کیا ملا مولانا اتنی دیر مجلس میں بیٹھے رہے. تو کبھی پوچھو اہل بیت سے کیا ملا اتنی دیر ہم آفس میں بیٹھے ہمیں تنخواہ ملی، اتنی دیر ہم کھیت پر رہے ہمیں فصل ملی، اتنی دیر ہم سروس میں رہے ہمیں چارجز ملے، اتنی دیر ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے رہے ہمیں پیسے ملے، اتنی دیر ہم نے کسی کے گھر میں کام کیا ہمیں شام کو مزدوری ملی. مولانا مجلس سے کیا ملا؟ میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میری مجلس تھوڑی ہے، اہل بیت کی ہے، اہل بیت سے پوچھو آپ کیا دے رہے ہیں اس مجلس میں، گھنٹوں ہم بیٹھے رہے. کہا اچھا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تمہیں کیا دیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ دنیا نے تمہیں کیا دیا. جب دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے ہماری چیزیں شروع ہو جائیں گی. آپ کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے اس گفتگو کے لیے. میں نے کہا آپ بتائیے کہ ہمیں کیا دیا. کہا سنو دنیا نے تمہیں کیا دیا پہلے یہ طے کرو، بعد میں ہم طے کریں گے کہ ہم نے تمہیں کیا دیا. میں نے کہا مولا بتائیے کیا دیا. کہا سن مشکلیں دی ہیں دنیا نے، مشکل کشا دیے ہیں اہل بیت نے. بات ہی ختم ہو گئی. مشکلیں دی ہیں دنیا نے، مشکل کشا دیے ہیں. کہیں اور سے ملے ہوں تو مجھے لا کے دکھلا دیجیے، متوجہ رہیے گا. حاجتیں دنیا نے دی ہیں، حاجت روا اہل بیت نے دیے ہیں. اہتمام دنیا نے دیا ہے، امام اہل بیت نے دیے. مولا کیا اتنی پہ چپ ہو جاؤں؟ کہا اتنی پہ چپ مت ہو، ان سب کے ساتھ چل تجھے پتا چلے گا کون کہاں تک گیا. اب آپ کا چپ ہونا مجھے حیرت میں ڈال رہا ہے. کون کہاں تک گیا؟ دولت کفن دے کے واپس چلی آئی، برادری کاندھا دے کے واپس چلی آئی، اولاد مٹی ڈال کے واپس چلی آئی. کوئی نہیں تھا جو اندر کو آتا. اب بھی اہل بیت تھے، ساری دنیا باہر سے جا رہی تھی، علی قبر کے اندر آ رہے تھے، علی قبر کے اندر آ رہے تھے. میں نے کہا مولا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ تجھے پتا تو چلنا چاہیے کائنات کسے کہتے ہیں، مولا کائنات کسے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تجھے پتا تو چلنا چاہیے کائنات کسے کہا جاتا ہے اور مولا کائنات کسے کہا جاتا ہے. تو یہی تو ڈھونڈ رہا تھا. اب دیکھ بازار کہاں تک ہے، عزاداری کہاں تک ہے. اب دیکھ دفتر کہاں تک ہے، مجلس کہاں تک ہے. اب دیکھ عوام کہاں تک ہے، امام کہاں تک ہے. اب دیکھ دولت کہاں تک ہے، برکت کہاں تک ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مجلسیں بہت کچھ نہیں دے رہی، نہیں بہت کچھ دے رہی. ایک ماڈرنائز اعتراض کا جواب. ایک اتوار ملا تھا مولانا، مولویوں کی تو بن جاتی ہے، ان کا تو کام ہو جاتا ہے، ہم تو بزی ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ، ہم تو خالی شیر مال پہ ہی. میں نے کہا آپ کی نظر شیر مال پہ نہیں رہنی چاہیے، اعمال پہ رہنی چاہیے. شیر مال بہت کچھ نہیں ہے، اعمال بہت کچھ ہے. شیر مال ایک ہوتا ہے مجلس میں، اعمال بہت سارے ہوتے ہیں مجلس. شیر مال تو ہم نے اس لیے بانٹا ہے کہ حسین کو کوئی کنجوس نہ سمجھ لے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کوئی امام حسین علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ تو کنجوس آدمی ہے. امام حسین علیہ السلام یہ طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام دینا جانتے ہیں. یہاں دروازہ بنا ہی دینے کے لیے ہے. کاش کاش آپ تک میری آواز پہنچ جائے. یہ دروازہ بنا ہی دینے کے لیے ہے. یہ اور بات ہے کہ مالدار صرف محلے والوں کو بانٹتے ہیں، یہ دنیا والوں کو بانٹتے ہیں. کاش کاش آپ کی سمجھ میں آ جائے جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. یہ وہ مالدار نہیں ہے جو ایک قوم کو بانٹے.
یہ وہ ہے جو ہر قوم کو بانٹتا ہے. جتنے بھی بانٹنے والے ہوں سب کو اکٹھا کر لیجئے, تب مجھ سے لفظ سنیے گا. جو سب کو دیتے ہیں اس نے انہیں بھی دیا ہے. آپ کا بیدار نہ ہونا مجھے حیرت میں ڈال رہا ہے. جس نے جو سب کو دیتے ہیں اس نے انہیں بھی دیا ہے. ملائکہ نے سب کو دیا ہے, اس نے ملائکہ کو بھی دیا ہے. اب مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. زمین والوں کو سب دیتے ہیں, حسین آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں. ان کی آواز آ رہی ہے, آ جاؤ ہم تو پیدا ہی دینے کے لیے ہوئے ہیں, ہم تو پیدا ہی دینے کے لیے ہوئے ہیں. فطرس آیا اسے پر دے دیے, راہب آیا اسے پسر دے دیے, حر آیا اسے مقدر دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کام دینا ہے. اگر ہم دینے پہ آ جائیں, ہم دینے پہ آ جائیں تو یوں دیتے ہیں کہ زمین والوں کو بھی دیتے ہیں, آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں. ایک لفظ سن لیجئے صاحب, مجلس تو ختم ہو ہی رہی ہے. ایک لفظ سن لیجئے, لسٹ بنا کر دیکھیے گا, لسٹ بنا کر دیکھیے گا. جناب آدم سے لے کر خاتم تک سب نے ملائکہ سے لیا ہے, کسی نے ملائکہ کو دیا نہیں ہے. بس مجلس تمام ہو گئی ہے. یہ صرف امام حسین کا کمال تھا کہ امام حسین نے زخمی فرشتے کو پر دیے تاکہ قیامت تک لوگوں کو یقین آ جائے جو آسمان والوں کے لیے ہزاریں مشکلات ہے وہ زمین والوں کے لیے حاجت روا کیوں نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں یہ ایک عین حقیقت ہے, یہ ایک عین حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار میں. اب ایک آخری چیز جس کی طرف بہت زیادہ آفت مچائی جاتی ہے کہ صاحب اتوار کو بھی مولویوں نے ایسا بازار بنا دیا ہے. بازار مولوی بنائے نہ بنائے ان کی طرف توجہ نہ دیجیے. آپ کا فائدہ جو میں بتا رہا ہوں, اس قوم کو امام حسین علیہ السلام نے گناہ چھوڑنے کی عادت ڈلوا دی ہے مجلس سے. گناہ چھوڑنے کی عادت ڈلوا دی. عزاداری گناہ بڑھانے کا نام نہیں ہے, گناہ گھٹانے کا نام. گناہ بڑھانے کا نام عزاداری نہیں, گناہ گھٹانے کا نام عزاداری ہے. جتنی دیر بیٹھے رہو گے کوئی گناہ نہیں کرو گے. اس کا مطلب یہ کہ حسین ایک مجلس میں بٹھا کر پریکٹس دلاتے ہیں گناہوں. ظاہر سی بات ہے جب تک مجلس میں بیٹھے رہے ہمارا تصور ذہن میں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے ذہن میں آ جائیں تو جب مجلس میں گناہ نہیں ہوگا تو بازار میں بھی گناہ نہیں ہوگا. ہمارا تصور آباد کرتے چلے جاؤ, دین سجاتے چلے جاؤ. اب کام مولانا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ بتائیے کہ قوم کے نوجوان بچے کیا کریں, کس 40ویں میں شریک ہوں. تبرک پہ تو نگاہ ہے نہیں, کس 40ویں میں شریک ہوں. میں کہتا ہوں 5 نہیں 10 بھی امروہہ میں اگر ایصال ثواب کی مجلسیں ہو رہی ہیں اور ان میں کچھ نہ ملے تو کم سے کم ایک چیز تو ملی. امروہہ میں ہر مجلس میں مجمع کی بھیڑ ہونا, مجمع کا مجلس کی طرف دوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم کے اندر رحم زندہ ہے, ہمدردی زندہ ہے. ایصال ثواب میں کسی دوسرے کے ہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کے ہاں غم ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو تم میں آتنکواد بڑھ جاتا, تم میں ظلم بڑھ جاتا, تم میں فساد بڑھ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایصال ثواب کی مجلس یہ بتاتی ہے یہ اتحادی لوگ ہیں, آتنکوادی لوگ نہیں ہیں. صلوات پڑھتے محمد والا. جن قوموں نے فاتحہ اٹھا کے رکھ دی, ایصال ثواب ختم کر دیا, جن قوموں نے تعزیت کے بھی الفاظ باقی نہیں رکھے, دفنانے کے بعد مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون کہاں چلا گیا, ان قوموں کے یہاں آتنکواد کا بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایصال ثواب ایک ایسی نعمت کا نام ہے جو آپسی ہمدردی کو زندہ رکھے ہوئے ہے. جب ہم نے کسی مردے کے نام پہ اکٹھا کر لیا ہے, جس دن چاہیں گے زندہ کے نام پہ اکٹھا کر لیں گے, جس دن چاہیں گے زندہ کے نام پہ اکٹھا کر لیں گے. وہ بات جسے میں امید کر رہا ہوں کہ امروہہ میں سب سے زیادہ کھلے گی, تم نے نہیں دیکھا. اگر ساری قوم جمع ہو کر آ جاتی ہے تو میت جیسی مصیبت گھر سے دور چلی جاتی ہے. جب یہ اکٹھا ہو جائیں گے ایک دن غربت بھی ایسے ہی
ہم تمہیں 40ویں میں ایصال ثواب میں میتوں میں کسی مردے کا شائخ بنانے نہیں جا رہے تھے، زندوں کا محافظ بنانے جا رہے تھے۔ ہمدردیاں ہی نہ رہیں گی اگر ایصال ثواب نہیں رہا۔ اب ماڈرن زمانے میں آپ ہمیں ایصال ثواب میں دھکیلے دے رہے، جائیے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر ان کے اتوار دیکھیے گا جو بہت ماڈرن ہیں اور سیٹرڈے ہی کو کال کر کے طے کرتے ہیں کہ کل کس ہوٹل میں گناہ کریں گے۔ قومیں ڈوب گئی سیٹرڈے کے اور سنڈے کے چکر میں۔ سیٹرڈے کی شام کو طے کریں گے کہ کل عیاشی کس ہوٹل میں کریں گے۔ احسان مانو حسین کا کہ اس نے ایک سنڈے ملا تھا، اسے بھی وقف حسنات کر دیا۔ ارے کیا جملہ تھا یہ، اسے بھی وقف حسنات کر دیا۔ اب بچہ کل ہی سے سوچ رہا ہے کل کون سی مجلس میں شرکت کریں گے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے۔ بچہ پہلے ہی سے سوچ رہا ہے کہ کس مجلس میں شرکت کرے۔ ان مجلسوں کا اضافہ بھی گناہوں کے تصور سے دور کر دیتا ہے۔ ایک سنڈے کو نوجوان کی بہکنے نہ دینے کا سبب بنا دیا گیا ہے مجلسوں۔ تم کتنے حسنات اکٹھا کر سکتے ہو، کتنے نہیں کر سکتے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ رکعت گننے کا نام عبادت نہیں ہے، گناہ گھٹانے کا نام عبادت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ تقدس بیکار ہے جس میں گناہ بھی پڑھتے رہیں نماز بھی پڑھتے رہیں۔ وہ تقدس بہت اچھا ہے جس میں بر وقت نماز پڑھی جائے اور بر وقت گناہوں سے بچنے کا اعلان کر دیا جائے۔ تم خوش نصیب ہو کہ حسین کے فرش پہ بیٹھے ہو، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے مگر رضاداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ملک بہت اچھے ہیں، عزاخانے بہت اچھے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس کپڑے بہت اچھے ہیں، لباس عزا موجود نہیں ہے۔ امام حسین کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ سال بھر میں 2 مہینہ 8 دن اپنے اشاروں پر چلا کر قوم کو عادی بنا دیا۔ اپنے امام کے لیے جینا اور ہے، اپنے لیے جینا اور ہے۔ اب کیا چیز ہے دنیا میں اور کیا چیز نہیں دنیا میں، میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے اور کتنے فوائد ہیں، میں صرف یہ گنانا چاہتا تھا کہ مجلس کا کتنا فائدہ۔ سارے فائدوں کو چھوڑ کر ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں آتے ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں۔ بس میں بات کو تمام کر کے، آپ وہاں آتے ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں۔ مولانا کس نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں؟ مت کہا کرو ایسی باتیں کس نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں۔ اگر تم یہی کہتے رہے کہ کس نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں تو میں یہی کہتا رہوں گا کہ فرشتے خوب دیکھتے ہیں کون کون آتا ہے۔ آپ تو نہیں دیکھتے فرشتوں کو، کہا مولانا پھر بھی فرشتے کہیں دکھائی تو دینے چاہیے۔ میں نے کہا تم اپنے کندھوں کے دکھلا دو، ہم مجلس کے دکھلا دیں گے۔ آپ کے کاندھے پہ بھی تو 2 ہیں کرامن کاتبین، تو اگر 2 آپ اپنے کاندھوں کے لیے دکھلا پا رہے ہیں تو ہم سے یہ کیوں ضد ہے کہ ہم مجلس کے دکھلا دیں؟ جس دن تم کاندھے کے دکھلاؤ گے ہم مجلس کے دکھلا دیں گے۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ آدمی ایک ہوتا ہے، فرشتے 2 ہوتے ہیں۔ اگر آدمی 100 ہیں تو اس کا مطلب 200 فرشتے وہاں آئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے۔ آخری جملہ ہے لیکن پوری کتاب ہے یہ جملہ۔ آپ اس پر غرور کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے تھے گھر سے نکل کر، کسی دن اہل بیت سے پوچھئے گا کہ وہ آسمان سے زمین پہ کیوں آ گئے؟ وہ آسمان سے زمین پہ آ گئے تمہاری خاطر، تم تو گھر سے مجلس میں آئے ہو حسین کی خاطر۔ کیا وجہ تھی کہ مدینے کا آدمی کربلا گیا؟ کربلا تو گئے امام، لیکن ایک بات اور لے کر گئے، مجھے اپنی قوم کے مصائب کو اپنے قابو میں رکھنا، مجھے اپنی قوم کے بچوں تک مصائب پہنچانا، اور میں ایک لفظ کہہ کر ممبر چھوڑ دوں تو روحا کے لوگ آنسو
ہمیشہ بہاتے رہیں گے اس لفظ پر۔ اب تک پوری زندگی میں ہم ایک بھی مرتبہ وہاں جا کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں جہاں عاشور کے دن امام حسین صبح سے شام تک کھڑے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، ہم 1/40واں آیا ہے تو اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن حسین کا گھر اجڑ گیا اور کوئی اتنا اکٹھا نہیں ہوا۔ ہم ایک دوسرے کو رشتے داری کے اعتراف میں، کلمہ گوئی کے اعتراف میں، عزاداری کے اعتراف میں، برادری کے اعتراف میں کم سے کم پرسہ تو دے رہے ہیں، مگر حسین نے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بہن میرے عزیز مرتے جا رہے ہیں مگر کوئی پرسہ نہیں دے رہا۔ ہم اگر غم بڑھتا ہے تو ہمارا مجمع بھی بڑھتا ہے، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جہاں غم بڑھتے چلے گئے مجمع گھٹتا چلا گیا۔ میں آپ سے کیا کہوں، مجھے کل وقت میں مسائل ختم کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک لفظ کہتا ہوں کہ جب تک رکھی رہتی ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہو کہ ہم میت چھوڑ کے دور ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزو، امام حسین اپنے 50 آدمیوں کے درمیان میں کھڑے تھے اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ میرے چاہنے والوں اگر وقت اجازت دیتا تو میں تمہارے سرانے ضرور آتا۔ نماز صبح کے وقت 50 آدمیوں کی شہادت حسین علیہ السلام کو میتوں کے درمیان میں دیکھا مگر سب کو سرانے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ، آخری جملے اور بات تمام ہے۔ کیا ہم آج تک وہاں کھڑے ہوئے جہاں حسین علیہ السلام کل کھڑے ہوئے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنی میتیں امروہہ کی گلیوں سے نکلی ہیں سب کو نگاہوں میں رکھیے گا اور مسائل کو آخری جملوں میں محفوظ کر لیجیے گا۔ جتنی میت ایک کاندھے پہ نکلی ہو، مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، ایک کاندھے پہ نکلی ہو، اگر کوئی میت ایسی نظر نہ آئے تو صبح سے شام تک حسین میت اٹھاتے رہے مگر اکیلے کندھے پہ اٹھائی، کسی دوسرے نے کوئی سہارا نہیں دیا۔ عزیزو، جب ہمارے یہاں میت اٹھتی ہے کوئی بزرگ کانڈا لینے لگتا ہے تو جوان ہٹا کے کہتا ہے کہ نہیں تم میت کو کانڈا نہیں لے سکتے اس لیے کہ تم بزرگ ہو گئے ہو۔ صبح سے شام تک میرا ایمان جنازے اٹھاتا رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایمان آپ جنازہ نہ اٹھائیے گا۔ مسلمانوں کے درمیان بھتیجے کی میت اٹھائی، کیسی میت؟ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں، امام کے حوالے کرتا ہوں، میرا جملہ سنیے گا۔ جتنے ایکسیڈنٹ کی میتیں آپ کے گھروں پر، آپ کے بستی میں آپ نے دیکھی ہوں گی، جتنی بھی میتوں کا تصور کر لیں، کتنا ہی خطرناک ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوا ہو، باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے ہوں، مگر میں نے یہی دیکھا کہ گھر کے دروازے تک وہ میت 4 کاندھوں پہ آئی۔ امام حسین نے ایک ایسی میت اٹھائی جس کے اعضائے جسم کو ہوا کے دامن میں جمع کیا اور ایک مرتبہ سر پہ رکھا، گھوڑے پر بیٹھے، وہیں سے آواز دی ہے او میں پرواہ تیرے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، کون تھا جو مجھے سہارا دیتا؟ میرا بھتیجا، ٹکڑے ٹکڑے بدن میں تیرے سامنے آ رہا ہوں۔ سیارم الذین ظلموا منقلب ینقلبون الہی بعفو الزہرا و ابیہا و والہا و بنیہا۔ پروردگار عالم، جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدے مشکل کو حل کر، میرے معبود ہماری مرادوں کو بدلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم کے تیرے پیارے کے اعتراضات ہیں، کوئی غم نہ جنا سوائے غم علی محمد کی۔ اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دیں، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو سلام۔